آج ہم بات کریں گے جارڈن بیلفورٹ کی، ایک ایسا نام جس کے ساتھ جڑے ہیں لاکھوں ڈالرز کے فراڈ، ایک چھوٹی سی قید اور پھر ہالی ووڈ کی ایک بلاک بسٹر فلم۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ سوچئے ذرا، میں لالچی تھا لیکن باقی سب بھی تو ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ وہ سوچ ہے، وہ ذہنیت ہے جس پر جارڈن بیلفورٹ نے اپنی پوری فراڈ کی سلطنت کھڑی کی۔ چلیں اس کہانی کی جڑ تک چلتے ہیں۔ شروعات ہوتی ہے نیو یارک کے علاقے کوئنز سے، جہاں بیلفورٹ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ بیلفورٹ کے اندر نہ شروع سے ہی جلد از جلد امیر بننے کی ایک آگ تھی۔ اس کے شروع کے کام چاہے وہ کامیاب ہوں یا ناکام، ان سب کا مقصد صرف ایک ہی تھا، پیسہ کمانا، اور یہی اس کی اصل ٹریننگ ثابت ہوئی۔ تو جب اس کا گوشت کا کاروبار ڈوبا تو اس ملبے سے اسے ایک زبردست سبق ملا، ایک ایسی سپر پاور ملی کہ اصل چیز پروڈکٹ نہیں بلکہ بیچنے کا فن ہے۔ اسے یہ احساس ہوا کہ وہ کسی کو بھی کچھ بھی بیچ سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ صلاحیت وال اسٹریٹ کی ایک فراڈ ایمپائر میں کیسے بدلی؟ چلیں اسٹریٹن اوکمونٹ نامی اس مشین کے پرزے کھول کر دیکھتے ہیں۔ 1987 کا مارکیٹ کریش آیا اور بیلفورٹ نے مالیاتی دنیا کے کچرے کے ڈھیر میں ایک موقع ڈھونڈ نکالا، پینی سٹاکس۔ دیکھیں، یہ سٹاکس اتنے غیر یقینی اور غیر منظم تھے کہ کوئی بھی بڑی فرم ان کے قریب نہیں پھٹکتی تھی، لیکن ان پر 50% کا ناقابل یقین کمیشن ملتا تھا۔ بیلفورٹ کے لیے تو یہ سونے کی کان تھی۔ اس نے صرف لڑکوں کو نوکری پر نہیں رکھا، اس نے ایک پورا سسٹم بنایا، ایک ایسا سسٹم جسے وہ اسٹریٹ لائن پرسویشن کہتا تھا۔ یہ اس کا خفیہ ہتھیار تھا، ایک ایسی تکنیک جو کسی بھی نا کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس کا کام تھا صرف اور صرف ہاں تک پہنچنا۔ اور یہ پورا سسٹم، یہ اسٹریٹ لائن پرسویژن صرف ایک چیز کے لیے استعمال ہوتا تھا، پمپ اینڈ ڈمپ اسکیم۔ یہ فراڈ کی دنیا کا ایک کلاسک طریقہ ہے۔ اسٹریٹن پہلے کوئی بیکار سا سٹاک سستے داموں خریدتا، پھر اپنے بروکرز کے ذریعے اس کی قیمت کو آسمان پر پہنچاتا اور پھر بوم، اپنے سارے شیئرز بیچ کر غائب ہو جاتا۔ پیچھے رہ جاتے تھے اس کے کلائنٹس جو بالکل کنگال ہو چکے ہوتے تھے۔ اور سب سے حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ امیج جو انہوں نے بنایا تھا، نام رکھا اسٹریٹن اوکمونٹ۔ نام سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت پرانی، قابل اعتبار اور معتبر فرم ہو، جبکہ حقیقت میں یہ لانگ آئیلینڈ کی ایک اسٹرپ مال میں ایک شور شرابے سے بھرا دفتر تھا جہاں سے یہ سارا فراڈ چلایا جا رہا تھا۔ تو جب پیسہ پانی کی طرح بہنے لگا تو اسٹریٹن کا کلچر بھی ویسا ہی بے لگام ہو گیا، جیسا فراڈ ویسا ہی ماحول۔ پیسے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہاں ایک عام بروکر بھی $2,000 کا سوٹ پہنتا تھا، یہ ان کا ڈریس کوڈ تھا۔ لیکن بات صرف مہنگے کپڑوں کی نہیں تھی، وہ دفتر کام کی جگہ کم اور ایک نہ ختم ہونے والی پارٹی زیادہ تھا، جہاں منشیات، پیسہ اور ٹیسٹوسٹیرون کا راج تھا۔ اور اس سب کے بیچ میں تھا بیلفورٹ، جو اپنے لوگوں کو لالچ کا سبق پڑھاتا تھا جیسے کوئی گرو ہو۔ لیکن ظاہر ہے دھوکے کی بنیاد پر کھڑی سلطنت ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی۔ بہت جلد اس کمپنی اور خود بیلفورٹ کے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ اس کی ذاتی زندگی کس طرح تباہ ہو رہی تھی، اس کی سب سے بڑی مثال اس کی یاٹ کا واقعہ ہے۔ وہ نشے میں تھا، خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اور اس نے اپنے عملے کو حکم دیا کہ طوفان میں کشتی لے چلو۔ نتیجہ، یاٹ ڈوب گئی۔ یہ ایک صاف اشارہ تھا کہ اب اس کے فیصلے کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ تو ایک طرف بیلفورٹ اپنی کشتیاں ڈبو رہا تھا اور دوسری طرف FBI ایجنٹ گریگری کولمن کی قیادت میں بڑی خاموشی سے اپنا جال بن رہی تھیں۔ وہ صرف تماشا نہیں دیکھ رہے تھے، وہ ثبوت اکٹھے کر رہے تھے، فون کالز ٹیپ کر رہے تھے اور اس کے اپنے ہی لوگوں کو وعدہ معاف گواہ بنا رہے تھے۔ اور اس کیس میں آخری کیل خود بیلفورٹ کے تکبر نے ٹھوکی۔ سوچیں، وہ پہلے ہی FBI کی نظر میں تھا، لیکن پھر بھی اس نے سوئٹزرلینڈ پیسے بھیجنے کے لیے ایک غیر قانونی کال کی، اور ظاہر ہے FBI وہ کال سن رہی تھی۔ بس یہی وہ غلطی تھی جس نے سارا کھیل ختم کر دیا۔ لیکن یہیں سے کہانی ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ گرفتاری کے بعد سب ختم ہو گیا، لیکن نہیں۔ جارڈن بیلفورٹ کے لیے یہ اختتام نہیں تھا۔ ایک عجیب طرح سے یہ تو اس کی شہرت کی شروعات تھی۔ تو جب اسے پتا چلا کہ اسے کئی دہائیوں کی سزا ہو سکتی ہے تو اس نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتا تھا، ایک ڈیل کر لی۔ اس نے اپنے سارے ساتھیوں کو بیچ دیا،
اور بدلے میں کیا ملا؟ ایک کم سیکیورٹی والی جیل میں صرف 22 مہینے، اور دوسری طرف جن لوگوں سے اس نے $110 ملین لوٹے تھے انہیں آج تک اپنا پیسہ پوری طرح واپس نہیں ملا۔ اور اس نے جیل میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا، اس نے بڑی چالاکی سے اپنی پوری کہانی پر ایک کتاب لکھ ڈالی، پھر اس کتاب کے فلمی حقوق بیچے، اور جب اس پر ایک بلاک بسٹر فلم بنی تو وہ ایک پاپ کلچر آئیکن بن گیا، ایک سزا یافتہ مجرم جو اب دنیا کو سیلز اور موٹیویشن کی گڑ سکھا رہا تھا۔ تو یہ صرف انصاف سے بچنا نہیں تھا، اس نے تو اپنے جرائم کو ہی ایک برانڈ بنا کر بیچ دیا۔ اور یہی بات ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے، آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم ایسی کہانیوں کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں؟ ایک شخص نے فراڈ کو شہرت میں بدل دیا اور ہم تالیاں بجاتے ہیں۔ وال سٹریٹ کی بھیڑیے کی کہانی میں ایسی کیا کشش ہے جو آج بھی ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے؟